नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक़्त से कुछ लम्हात निकाल कर हमारे पास आए और हमारी हौसला अफ़ज़ाई की। जैसा कि आपको पता है बल्दियाती इंतख़ाबात हैं, तबसरे और तज्ज़िये का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, ये इलेक्शन तक हम ये प्रोग्राम करेंगे। लाइव जाता है हमारा प्रोग्राम। तो आज के इस प्रोग्राम को जो है आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव नदीम सुरैया साहब। उसके बाद हमारे मुस्तकिल मेंबर हैं मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब, हमारे प्रेस क्लब मेहराबपुर के सदर भी हैं और ARY न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, यानी शहर फ़रोज़ के रिपोर्टर हैं। उनके साथ ही हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासी समाजी शख्सियत हैं और इस इलेक्शन को बल्दियात के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं अपने अखबार के लिए। तो ये हैं शहजाद मुग़ल साहब और साथ ही आज के हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शबीर साजिद मेमन साहब, पीपल्स पार्टी के यूँ कह लें कि बुनियादी मेंबर हैं। इनका घर पूरी फैमिली इनकी जो है पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थी। इनको अब अगर जिसे जियाले का लफ्ज़ है अगर वो भी इनके लिए जो इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा। जियाले हैं, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मुकदमात का सामना करना पड़ा तो उनमें बाइज़्ज़त बरी हुए। अब भी जो इस इलेक्शन में आप यूँ कह लें कि सरगर्म हैं, गली गली मोहल्ला जा रहे हैं अपने पार्टी के लिए, अपने मेंबरों के लिए। तो इनकी भी एक गहरी नज़र है। एक तो ड्राइंग रूम में बैठ कर तबसरा करना, एक यानी कि रियल लाइफ में जाकर घर घर जाके और पूरे पूरे मोहल्लों का गलों का यानी कि हर वार्ड का इनको जो है पता है, इनकी नज़र है। तो इनसे तबसरा लेंगे। तो और दूसरा आपको पता है हस्बे रिवायत जो है हम वो नात से शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और गुलाम नबी मुग़ल साहब हमारे एंकर हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। गुलाम नबी मुग़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सुबहु बदा मिन तौत के और आदि हैं तमामी उम्मत के और रहनुमा हैं शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। साते शजरू नतकल हजरू शक्ल कमरू बे इशारती उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। ये थे हमारे गुलाम नबी मुग़ल साहब, जिन्होंने अक़ीदत के फूल निछावर करे प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम सबसे पहले हमारे मुस्तकिल मेंबर हैं इस पैनल के मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब,
ان سے ہم سوال یہ کیا کرتے ہیں 3-4 پروگرام سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ پینل میں کوئی بھی جیتے ہمارے پاس شہری اتحاد کے آئیں یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو درپیش مسائل کون سے ہوں گے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جس سے شہری دو چار ہیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ چیئرمین تو 26 جون کو پتہ چلے گا کون بنتا ہے، تو مقصد کہنے کا یہ جو جیت کے آئے گا اسے شہری مسائل ترجیحی بنیادوں پر کون سے سامنے آئیں گے. تو ہم اس پروگرام میں یعنی کہ یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جب چیئرمین آئیں تو ان کی ذہن میں ہوں یہ پروگرام اور یہ مسائل ہیں جنہیں انہیں حل کرنا ہے. تو حسین منور سے گزارش کریں گے کہ وہ جو مستقل ایک پروگرام آپ کا چل رہا ہے شہری مسائل کے اوپر، انہیں آگاہی ان پر نشاندہی کریں تاکہ وہ جو آنے والے چیئرمین ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو. حسین منور صاحب. السلام علیکم. شاکر بھائی کا خصوصاً شکریہ اور ان دیکھنے والوں کا بھی جو روزانہ بنیادوں پر ہمارے اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں، اور دن بہ دن ماشاء اللہ ہمارے اس پروگرامز کی ویورشپ میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور شاکر نیوز نیٹ ورک کے تحت یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے جس میں دن بہ دن یعنی تمام پارٹیز کے لوگ آتے ہیں اور آ کے اپنے تاثرات، خیالات، تبصرے و تجزیے پیش کرتے ہیں. تو میراپور کے مسائل کے حوالے سے ہم گزشتہ 3-4 دن سے بات کر رہے ہیں کہ تاکہ جو موجودہ آنے والے چیئرمینز ہیں، 26 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو جو منتخب ہوں گے چاہے وہ شہری اتحاد سے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے کیا مسائل مین جو ہیں جو سامنے رہیں گے، درپیش رہیں گے، جن کے حل کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے، ان پہ ہم ذکر کیا. شہری مسائل کے ساتھ ساتھ ہم آج جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ سماجی برائیاں ہیں. شہری مسائل تو لازمی جو تقریباً ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن پر ان کے لیے جو کام کرنا بھی چاہیے. اگر سماجی برائیوں کے حوالے سے ایک بات کریں، اکثر اوقات ہمارے جو سیاستدان ہیں جو منتخب ہونے کے بعد وہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار کی باتیں نہیں ہیں، یعنی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ پولیس کا میٹر ہے. لیکن آپ دیکھیں کئی ایسے معاملات ہیں جہاں ان کا کوئی اپنی ذات کا مسئلہ پڑ جائے یا ان کے کسی ایسے ووٹر کا جو ان کے قریبی ہوں، تو وہاں وہ اس معاملے کو کیسے حل کروا لیتے ہیں. تو وہاں وہ ان کے جو ذاتی مسائل ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو تب وہ چیزیں ان کے اختیار میں کیسے آ جاتی ہیں. تو آج ہم بات کریں اگر مسائل کے اس حوالے سے سماجی برائیوں کی، تو ہمارے یہاں منشیات آپ دیکھیں اس کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ بات کریں یعنی حلانی روڈ سے ٹھری روڈ پر اور اسٹیشن روڈ کے مخصوص اپنے دیکھیں گے جگہیں، آپ کو ایسی اکثر شہریوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر اس چیزوں کی عام فراوانی سے جو فروخت ہو رہی ہے، اور اس پہ لازمی بات ہے پولیس کا اشرباد بھی اس کے اوپر ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو یہ نہیں ہوتا. ہمیں یاد ہے گزشتہ دنوں ایک ایس ایچ او یہاں پر تعینات تھے، تو ان سے جب وہ بیٹھے تو آف ریکارڈ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم کسی بھی اگر منشیات فروش کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں تو ان کے پسے پردہ جو ہاتھ نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاستدان کے ہی ہوتے ہیں، اور وہی ان کو چھڑانے میں ان کا مین کردار ادا کرتے ہیں. اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ہمارے بچے جو آج تباہ و برباد ہو رہے ہیں اسی منشیات کی باعث، یعنی ان کی جو نوجوانی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اسی منشیات کی باعث وہ اپنا یعنی ایسے کہہ لیں کہ جو کرائم میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کرائم بڑھتا جا رہا ہے، محدود مہراپور بھی اور مہراپور سے باہر بھی، تو اس میں وہی لوگ ملوث پائے جاتے ہیں جو منشیات کو یعنی اپنا استعمال میں لے کر آ رہے ہیں. اگر اسی کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی جو آکڑا پرچی یہاں پر جوئے کا جو سسٹم چل رہا ہے اس پر پابندی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں یعنی کہ جو حسینی چوک علاقہ ہے، نیو ٹاؤن کے کچھ علاقے ہیں اور نوناری محلے کا کچھ علاقہ ہے، وہاں پر باقاعدہ طریقے سے اس پر کام ہوتا ہے. اور اب پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ ماہانہ بیسس پہ یعنی چاند رات ہوتی تھی، 15 بیسس پہ چاند رات ہوتی تھی. اب تو ایسے جوئے بھی آ گئے ہیں جو یعنی ڈیلی بنیادوں پہ، روزانہ بنیادوں پر ان پر یعنی کام ہوتا ہے اور ان کے جو اپنے انعامات نکلتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈیلی یعنی اپنے پیسے گھر بار کا سامان بیچ کر اس کو فروخت کرنے کے بعد یہاں لا کر اپنا پیسہ جمع پونجی لگاتے ہیں اور بعد میں دیگر مسائل میں پھنستے چلتے جاتے ہیں. تو ہم آنے والے چیئرمین کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. ہم ان سے اس چیز کا بھی مطالبہ رکھیں گے، گزارش رکھیں گے کہ وہ اس پر خصوصاً طور پر یعنی اس کے لیے کام کریں. صرف اس چیز کو کہہ کر ٹال دینا بات نہیں بنے گی کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، پولیس کا معاملہ ہے. تو پولیس بھی تو آپ کے اختیار میں ہی ہوتی ہے، آپ اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایسے ہو اگر آپ چاہیں
سارا شہر مل کے، اب سیاستدان ابھی تو شہری اتحاد بن چکا ہے، تب تقریباً جماعتیں آپ کے ساتھ اکٹھی ہیں، ایک ساتھ بیٹھی ہیں، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھی ہیں. آپ لوگ مل کر اگر وہ چیزیں بند نہیں کرتی، پولیس انتظامیہ اس معاملے کو یعنی حل نہیں کرتی، شہر سے منشیات کا خاتمہ نہیں کرتی، جو اپنے ایسے کہہ لیں کہ جو دیگر ایسے جرائم ہو رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور اس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان پہ کنٹرول نہیں لاتی، اس چیز کے لیے ان کو روکنے کے لیے یعنی ہمارے دوست، ہمارے جو آنے والے چیئرمین ہیں، ایک باقاعدہ دھرنے کی کال دے دیں کہ اگر آپ یہ چیز کا خاتمہ نہیں کرتے تو ہم سارے شہری بیٹھ کے تھانے کے سامنے دھرنا دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے اس چیز کا خاتمہ نہیں کرتے. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ آنے والا چیئرمین اس چیز کو بھی فوکس رکھے اور اس پر بھی باقاعدہ طریقے سے ایک ایسا ایک لاہے عمل بنائے کہ منشیات کا یہاں سے خاتمہ ہو اور ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہونے سے بچ سکے. مہربانی. یہ تھے ہمارے دوست صحافی منور حسین منور صاحب، جنہوں نے شہری مسائل کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا اور کہا کہ چیئرمین، آنے والے چیئرمین کو گزارش کی جو جیت کر آئے کہ ان کو مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے. اب میں گزارش کروں گا اپنے سینئر صحافی یہ جو ہمارے شہزاد مغل صاحب ہیں کہ کور کر رہے ہیں اس الیکشن کو اپنے اخبار کے لیے، 1 نمبر وارڈ سے لگ کر 15 نمبر 16 تو بلا مقابلہ ہو گئے، تو ان کو ان کے بارے میں جو ہے احاطہ کریں، مفصل ان پر روشنی ڈالیں کہ کس کی پوزیشن کس وارڈ میں کیسی ہے اور مجموعی طور پر یعنی کہ چیئرمین کا تاج کس کے سر پر آئے گا. 2 ہی بڑی پارٹیاں باقی آزاد ہیں، یہ وہ تنظیم ہوتے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی یعنی شہری اتحاد. تو آپ کا اپنا موقف، آپ کا اپنا تجزیہ ہے، لازمی نہیں ہے شہری ہیں ہمارے جو دیکھنے والے متفق ہوں، وہ ان کی اپنی رائے ہے اور نیوٹرل ہو کے زیادہ تر ان کے لیے مشہور ہے. اور آپ ان کے کمنٹ یا ان کی پوسٹیں بھی دیکھیں گے تو بلا خوف و خطر بات کہہ دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کی سچ بات سے انہیں نقصان بھی ہوا ہے. مسلمان سے مراد کے مالی تو نہیں ہوتا، دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر گلے شکوے یہ وہ کمنٹ کے ذریعے. جیسے ہمارے اوپر ابھی کل 2 دن سے میں بات کر رہا ہوں کہ یار یعنی کہ جو تم نے سوشل میڈیا پر ایک یعنی کہ ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے کردار کشی کے یعنی کہ جو اپنے مخالف کے ہر کوئی ادھر کا اس کے بارے میں کردار کشی کر رہا ہے، بیہودہ اور یعنی کہ ایسی چیزیں. تو میں نے یہ باتیں کرتا ایسا یعنی کہ یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے. تو وہ مجھ پر بھی جو ہے کمیونسٹ کے یا دوسری طریقے سے وہ ان پہ تنقید ہوئی اور باقاعدہ جو ہے بیہودہ باتیں، تو ان کے میں پرواہ نہیں ہوتی. وہ اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ اوکھڑی میں سر دیا موسل سے کیا ڈرنا، جب بات کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں ہوں گی. تو اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو بھی اللہ، ان کا بھی مہربانی شکریہ کہ چلو ہمیں اپنی بد دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو اسی طریقے شہزاد مغل کے بارے میں بھی یہ کہ اکثر کہہ دیتے ہیں، اکثر کمٹمنٹ کہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے قریبی دوست بھی ناراض ہوئے ان سے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 دوست جاتے ہیں 2 آ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کا ایک شناخت جو ہے یہ ہے. تو آج بھی ان سے ہم امید رکھیں گے کہ منصفانہ یعنی کہ کسی بھی ایک دھر کی اینک لگا کے تجزیہ نہیں کریں گے. تو نیوٹرل ہو کے شہزاد مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں، ہمارے سینئر صحافی شبیر شاکر صاحب، غلام نبی صاحب، اپنے منور حسین منور، اور ہمارے دوست شبیر میمن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں مہراپور کی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے تو مہراپور میں پی پی کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ نہیں تھا. جب سے حاجی امداد چاہ نے سیاست میں قدم رکھا ہے تو پی پی کا جو کافی اثر سوگ جو ہے نا مہراپور میں بڑھتا جا رہا ہے. یہ میری ذاتی ایک رائے ہے کہ اس میں حاجی امداد چاہ کا جو ہے رول جو ہے یا ان کی فیملی کا رول ہے وہ اہم ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو سید ابرار شاہ صاحب ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، اب ماشاءاللہ سے ایم این اے ہیں. اس سے علاوہ مہراپور کی اگر ہم دیکھیں شخصیات ہیں تو آفتاب ملا کے والد صاحب تھے، کریم بخش ملا صاحب ہیں، اور بھی پیپلز پارٹی کے کافی نامور سیاستدان یہاں سے تھے مہراپور سے. لیکن مہراپور میں پیپلز پارٹی وہ اپنا جو ہے نا مقام نہیں بنا سکی تھی جو اب ہے. تو کیونکہ پہلے جو ہے نا نعروں تک ہی محدود تھے،
جو سرسوگ پیپلز پارٹی کا تھا یا ووٹ بینک تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، یا پھر میں یوں کہہ لیں کہ ان کے پاس وہ بندے نہیں تھے جن کو یہ الیکشن میں ڈسٹریبیوٹ کراتے یا ان کو الیکشن میں جو ہے نا وہ کھڑے کرتے۔ اب پیپلز پارٹی کا مہراپور میں تمام وارڈز میں مہراپور میں جو ہے نا انہوں نے اپنے امیدوار جو کھڑے کیے ہیں، جن میں کافی کہ پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے۔ اب شہری اتحاد ہے یا کوئی بھی ان کے اگینسٹ ہے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے، یا پیپلز پارٹی کو کوئی بھی شہری اتحاد ہو یا کوئی بھی اتحاد ہو، وہ جو ہے نا وہ آسانی سے وہ جیتنے کے وہ اس میں پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی ان کے لیے نا وہ ترنے والا نہیں رہی مہراپور میں کہ اب وہ منور بیگ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، لودھی صاحب سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن میں ابھی کہتا ہوں کہ اب ان کے لیے الیکشن جیتنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اب تمام وارڈز میں جو ہے نا ان کے مد مقابل جو بھی امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں ان میں ووٹ اگر وہ کم از کم جو ہے نا جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو بھی مخالف دھر کو بھی آسانی سے جیتنے نہیں دیں گے وہ۔ اب پیپلز پارٹی کا جو مقامی سطح پہ جو ہے نا وہ الیکشن میں حصہ لینا یا مقامی سطح پہ اتنا زور و شور سے پیپلز پارٹی کا الیکشنوں میں شریک ہونا، اب اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا نخواستہ ابھی دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ تو اب ان کو جو بھی سیاستدان ہیں اب ان کو جو ہے نا ان کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی میں جہاں تک کہ پوزیشن کا تعلق ہے تو وارڈ نمبر 11 میں لودھی صاحب اور امداد چانگ صاحب جو ہیں مد مقابل ہیں، ان میں مقابلہ تو سخت ہے، لیکن میرا جو ذاتی تجزیہ ہے اس میں فاروق لودھی خان صاحب جو ہے نا ان کی پوزیشن مجھے جو ہے نا اسٹرانگ لگتی ہے، کیونکہ ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کے والد صاحب سے چلے آ رہے ہیں، جو جن میں مغل ہیں، ملک ہیں اور دیگر برادریوں کے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں، وہ ان کو جو ہے نا نہیں چھوڑتے، وہ ان کا فیملی ممبر کی طرح ہیں۔ دوسرا منور بیگ صاحب کی پوزیشن کا بھی میں جو کلیئر نہیں کہتا کہ منور بیگ صاحب جو ہے وہ ان کی پوزیشن جو ہے نا بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن ان کو جیتنے کے لیے محنت جو ہے نا کرنی پڑے گی۔ ان کے مقابلے میں بے شک وہ لڑکا عام سا لڑکا ہے جو بھی ہے، لیکن وہ پیپل پارٹی کا امیدوار ہے اور امداد چانگ صاحب کی اس کو فل سپورٹ ہے، تو وہ ہر صورت میں وہ کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کو جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ مد مقابل کو ٹف ٹائم دیں۔ اب اس کے لیے منور صاحب کو بھی جو ہے نا میں نے جو ہے نا اس الیکشن جیتنے کے لیے یا اس میں اپنی فتح کے لیے اس کو جو ہے نا وہ آرام سے ترنے والا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کہیں گے میں آرام سے جیت جاؤں گا، اس کے لیے انہیں کافی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ تھے ہمارے شہزاد مغل صاحب جنہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی جو پہلی پوزیشن تھی اس الیکشن میں وہ نہیں ہے، کافی بہتر ہے اور مخالفین کو جیتنے کے لیے جو ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں جو اپنے دوست مہمان خاص ہیں اس کے پینل کے شبیر ساجد میمن صاحب ہیں، ان سے جو ہے میں گزارش کروں گا۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں، جیسے میں نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر یا تقریروں میں جو دیکھا جا رہا ہے ایک نیا کلچر متعارف کیا جا رہا ہے جو ہمارے مہراپور کی روایت نہیں ہے۔ خاص کر سوشل میڈیا دیکھیں کہ جو مخالف ہے ان کا تو الیکشن میں کھڑا ہونا حق ہے، جیسے آپ کھڑے ہیں یا آپ کا امیدوار کھڑا ہے، جمہوریت کیا ہے، الیکشن کیا ہے، اگر ایسے ہے تو پھر آپ ہی جیت جائیں نا، بس آپ ہی چیئرمین جا کے بیٹھ جائیں۔ بھئی الیکشن ہے، یہاں کھڑا ہوگا آپ کے سامنے تو آپ ووٹ پڑیں گے، آپ جیتیں گے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہ آ جائے گا۔ اگر وہ بد کردار ہے یا وہ فالٹر ہے، کرپٹ ہے یا جو بھی ہے تو اس کا ووٹر اس کو ووٹ نہیں دے گا نا۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے مخالف کے بارے میں؟ بھئی الیکشن ہے، وہ ہے خراب تو اس کا وہ ووٹ نہیں لے سکے گا، ہار جائے گا، اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ بس اس میں تذلیل کرنے والی
اور پگڑیاں اچھالنے والی یا کردار کشی ایک دوسرے کی کرنا، تو یہ عجیب کلچر مطالعہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہماری روایت نہیں ہے شہر کی، کہ ہم کنبے کی طرح ہیں یہ. تو بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہو رہا. مخالف بس برا کیا ہے کہ میرا مخالف ہے بھئی، آج وہ ادھر ہے کل آپ کے پاس آ جائے گا اچھا ہو جائے گا. ارے بد کردار تو بد کردار رہے گا، مگر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. اور پھر میں پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس جو الیکشن میں کھڑے ہیں یا جو پینل کے لوگ ہیں، وہ بھلے منور بیگ صاحب ہیں، یہ فاروق لودھی ہیں، امداد چانگ ہیں، ان کی تو شناخت ہی امداد چانگ کی، جو شہزاد بھائی نے کہا کہ وہ سماجی حیثیت ہے ان کی، سیاسی تو کم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جاوید میمن کا گھر ہے، یعنی نثار میمن والے، تو یہ ان کے، اور میں جن کا نام نہیں لے رہا، جو پینل کے جو کونسل سطح پہ کھڑے ہیں یا ان کے حامی ہیں، ایک سماجی یعنی کہ ان کے آپ نظر آئیں گے ان کے کام کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ وہ آپ کے مخالف کر رہے ہیں اور آپ ان کی یعنی کہ ماں بہن ایک کر دیں یار. ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں آپ دوستوں کو گزارش کروں گا کہ جب تک آپ یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے، میں اسی طریقے سے جو ہے اس کی تنقید کرتا رہوں گا جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. الیکشن کو الیکشن سمجھیں، پکڑیاں نہ اچھالیں کسی کی بھی. کیوں کہ یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ تک غور کر رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ سماجی کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کئی گھروں میں چولہے جل رہے ہیں، کئی بچیوں کے انہوں نے ہاتھ پیلے کیے ہیں. کورونا میں تو باقاعدہ ٹرینوں کے ہاتھ سے لگا لیں، یہ وہ بے نظیر والے واقعے میں لگا لیں، یہ وہ پوری کی ٹرینوں کو کھانا کھلانا اپنے پاس رکھنا مذاق ہے کیا؟ دیگر شہروں میں بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ اب ہمارے پاس مدارس ہیں، مساجد ہیں. بھئی ہم تو وہ لوگ، اچھا مزے کی بات، وہ تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر جو اپنا بخار تک ادارا نہیں دیتا. کن پہ کر رہے ہیں؟ جو مدرسہ مدینہ علوم کو چلا رہے ہیں. وہ عبدالصمد حالی صاحب ہیں، مولوی صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا 8 لاکھ ہمارا ماہانہ کا خرچہ ہے، گندم کے علاوہ 300-400 طلبہ ہیں. اب اندازہ کرو کہ ہر مہینے 8 لاکھ وہ شہر والے دیتے ہیں، سرکار تو نہیں دیتی. کبھی دیکھا حکومت دے گی؟ یا ان کے آپ نے آمدن بھی نہیں ہے. یہ تو ہے صرف خرچہ ان کا بچوں کا، پھر بجلی کے بل ہیں، پھر وہ اساتذہ ہیں، پھر ان کے کپڑے دھونا، یہ وہ فلانا، مقصد خرچہ ہے. اور پھر جس جگہ جس نے دی جگہ اس پلاٹ کو اہمیت دیکھے، اس کی جگہ ہے، یعنی کہ یہ بھی فیس بھی لگی ہوئی ہے. ان لوگوں پہ تنقید کی جائے. قاری سلامتی کے مدرسے میں چل جائے، اب وہاں پلاٹ کی قیمت کیا ہے، اب اس مدرسے کو آپ ناپیں گے تو کتنے پلاٹ بنیں گے. وہ ایک بندے نے دے دی جگہ یار، اللہ کا یعنی کہ جو دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں سے حافظ بن رہے ہیں، وہاں سے علماء بن کے نکل رہے ہیں، مفتی بن کے نکل رہے ہیں. تو میں یعنی کہ بات یہ کرتا رہوں گا میں، حالانکہ ہمارا پروگرام جو ہے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں، تو یہ کہوں گا یہ روایت پڑ گئی تو یعنی کہ کسی کی عزت نہیں بچے گی پھر. تو میں اچھا تو اسی طریقے سے مساجد لگا لیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، یار حکومت کی طرف سے نہیں ہے یہ. اور یہ آپ کے 10 جمعے کو دیتے ہیں، پیٹی میں ڈالتے ہیں، اس سے بھی نہیں یہ چیزیں چلتی. بجلی کے بل نہیں بھرے جائیں گے ان سے تو. ٹھیک ہے. کتنی تکلیف ہوتی تھی گرم پانی یعنی سے پہلے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ صبح کے ٹائم سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. ضعیف لوگ زیادہ تر ہمارے پاس مسجدوں میں آتے ہیں صبح کے ٹائم، تو ان کو تکلیف سے، ان کے لیے گرم پانی کا انتظام ہے، اے سی تک لگے ہیں، دوپہر کے ٹائم آرام بھی کر لیتے ہیں جو. ٹھیک ہے. اس کا بل ہے، آپ اندازہ لگائیں. تو یہ شہر کے مخیر حضرات جو الیکشن میں کھڑے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کا آپ ڈیپلی پتہ کریں. ہم تو صحافی ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ کافیوں کو تو میں ہی میرے پہ آ گئے، بھائی میرے میں گنجائش نہیں ہے، میں تو چائے پلا سکتا ہوں، آپ بیٹھ جا، باقی کام ہے. تو ایاز ملا کے پاس بھیجا، آج نظیر پہ بھیجوں گا یا اس پہ بھیجوں گا، یا جاؤ اور آ کے بتاؤ. انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا کام ہو گیا. ایاز ملا دل کا مریض ہے، تو دل کا بائی پاس کا آپریشن کرا دیا اس نے. تو کس کی بات کریں یار. جو یہ جو ہے ہمارے جاوید میمن صاحب والے ہیں سار میں، آپ کو نہیں پتا پانی کے وہ فلٹر ہیں، یعنی کہ گندے پانی یعنی آلودہ پانی یا کھارے پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کتنا ہے لوگوں کے لیے. پانی مسئلہ ہے، نہیں پورا کر سک رہے اس مہنگائی کے دور میں. دال روٹی پوری ہو جائے وہی بہت ہے. تو پھر اس پہ بھی آرام کی کمائی ہے، کھاد کی بلے کے. ارے بھائی ہے تو پانی جو لگے گا فلٹر پلانٹ، وہ پانی جو ہے میٹھا کرے گا نا. یہ تھوڑی دیکھے گا کہ پیسے لال کے آرام میں، اور لوگوں کو تو پانی میٹھا چاہیے. آپ بیٹھے بٹھائیے، آپ کو آپ بھی نہیں کرنا اور دوسروں پہ تنقیدیں. یہ بھائی آپ تو خود بھی نہیں کر رہے ہو، دوسرے کر رہے ہیں، اس کو کرنے دو نا یار. لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پیسہ کون سی کمائی کا ہے. لوگوں کو پانی چاہیے. وہ فلٹر پلانٹ پانی میٹھا دے گا، کھارا نہیں ہوگا. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیجا تنقید سے، کردار کشی سے یہ نہ ہو کہ وہ سماجی کام کرنا ہٹ جائیں، دل برداشتہ ہو جائیں.
آپ بھی نہ کریں, ان کو بھی نہ کرنے دیں. تو ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس, تو یعنی کہ زندگی میں ذلیل کر کے رکھ دیں گے اس کو, بندہ یعنی کہ اس کا سانس لینا مشکل کر دیں گے. مگر کیا, جب اس کا جنازہ آئے گا ہوٹل میں بیٹھے ہوں گے, اٹھو احترام کرو, جنازہ آ رہا جنازہ, ارے کیا بھائی میں بیٹھا ہوں, جانے تو یار, نہیں بابا جنازہ ہے یار, یہ بندہ زندہ تھا, آیا تھا بھائی ادھر, تیری ایک پہ بیٹھا تھا, دوسرے پہ تو کرسیاں رکھی ہوئی تھی, کرسی پہ لاتیں رکھی ہوئی تھی تو نے, وہ جب آیا تھا یہ جس کے تم اٹھ کے میرے کو بھی کہہ رہا اٹھ, تو اٹھ کے ملا کب تھا اس کو زندگی میں, اب مرے اس کو کیا پتا, اور پورا ہوٹل اٹھ جائے, بلکہ ہوٹل اپنے سر پہ اٹھا لو تم, اس کو کوئی غرض نہیں ابھی, اس کی چھٹی ہو گئی. وہ زندہ تھا تو تم ہاتھ کیسے دیکھتے تھے یار اس کو, اتنا ہاتھ کہ پورا نہ ملانا پڑ جائے, ادھر اٹھا رکھیں گے یار, کوئی طریقہ تو نہیں تھا. آج مر گیا, اٹھو جنازہ احترام, احترام زندگی میں کیوں نہیں کیا اس کا, اور پھر یہیں بس نہیں کریں گے. چلو جنازے میں کیا, جنازے میں عجیب سچویشن, وہ جا رہے ہیں قبرستان میں, تھوڑا پاؤں آ گیا میرے جیسے کا, بس تھوڑا نظر کم آتا ہے یار, قبر نیچے, قبر احترام. زندگی میں جس کی قبر ہے لتاڑا ہے تو نے اس کو, اور جیتے جی مارا ہے ان کو تم نے, تمہارے دکھوں کی وجہ سے کافی آدھا قبرستان دوبارہ پڑا ہے. ٹھیک, پھر قبر آ گئی, مٹی آ گئی, ایسے ایسے کر کے اس کی مٹی قبر کی, بھائی یہ کیا تھوڑی رہ, ٹھیک ہے, نہیں امانت ہے یہ, مٹی قبر کی امانت ہے. زندگی میں امانتیں کھا گئے اس کی, جو اس کا حق تھا وہ کھا گئے. اب قبر کی مٹی نہ ایک مٹھا بھی ادھر ادھر جائے, وہ کیا سلسلہ پکڑا ہوا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا رانگ نمبر ہیں سارے, زندگی میں اس کا خیال نہیں رکھ رہے. وہ سماجی کام کر رہا تھا موٹ میں, ٹھیک ہے, رضا اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہے, اللہ اس کا صلہ دے گا, مگر وہ جس سے کام کرتا ہے وہ انسانوں سے عزت چاہتا ہے یار, کہ میں انہیں کام کیا ہے, مجھے کم سے کم صلہ تو اللہ دے گا, وہ تو دے بھی نہیں سکتا. ایک غریب آدمی ہے جس کی شادی کرائی بچی کی ہے, جو بیمار تھا تو علاج کرایا, تو اس کا تو صلہ تو اللہ دے گا, مگر وہ چاہتا ہے تو یہ ہے نا احترام تو ہو اس کا سماج میں. اس میں کیا خرچ ہوتا ہے آپ کا, پھول ڈال لیں گے قبر پہ. اب تم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہو پھول دینے کے لیے کسی کو, زندگی میں کیوں نہیں دیتے. عجیب. اور قبر میں, قبرستان میں جاتے, میں آپ کو ایک یعنی کہ دل دکھتا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. جو سماجی کام کرنے آ رہے ہیں ان کو کچھ دے نہیں سک رہے, آپ تو بدتمیزی تو نہ کریں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. مرنے کے بعد اس کی قبر کا خیال, اس کا پھول پھینکیں گے فلانا زندگی میں. اور حالانکہ آپ دیکھیں, آپ علماء سے پتہ کر لیں, میں عالم نہیں ہوں, مگر آپ کو میں باتیں بتاؤں کہ اعلان ہو گیا 8 بجے باز نمازی شاہ قبرستان میں اس کا جنازہ, ہم جا رہے ہیں, آپ بھی سب جا رہے ہیں. کیا ہے پوچھا, بھی کدھر, فلاں مر گیا, اس کے لیے جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں جگہ. اب لینے لگ گئی, 3 کر لو, 5 کر لو, 7 کر لو, ٹھیک ہے, مولوی صاحب آ گئے. اچھا, اب جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں, اب اس پہ غور نہیں کیا کبھی. ہم جنازہ اس کے لیے, مرحوم کے لیے جنازہ پڑھنے گئے ہیں, اس کے لیے دعا کریں گے, یعنی کہ اس کے لیے جو جنازے کی نیت باندھی ہم نے. اب گئے مرحوم کے لیے. اب میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہاں کہ زندہ اور مردہ کا کتنا فرق ہے, کس کا خیال رکھنا ہے. ہم تو مردہ پرست قوم ہے, مردہ کا رکھیں. تو اچھا, اب دعا شروع کی ہم نے, نیت باندھ لی, نیت کے بعد کبھی دعا پڑھی ہے آپ نے تو غور کیا ہے. ہم گھر سے بھاگے گئے تھے اس میت کے لیے, میں دعا شروع کی میں نے, اللہم اغفر لی حیتنا. اب پھر غور کریں, شروع آپ کیا کہہ رہے ہیں, جنازہ پڑھنے گئے مرحوم کا, اور دعا شروع کی ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اللہم اغفر لی حیتنا, اے اللہ مغفرت فرما جو حیت ہیں, حیات ہیں. اور یہ کیا دعا تو کرنے گئے تھے اس کی میت کی, نہیں, اس کی اس کی جو بات بعد میں ہے, یعنی کہ اب پھر میں بتا رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں, اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا, میت کی بات بعد میں ہے, پہلے آنی چاہیے تھی نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جو اہمیت ہے, اب یہ چھٹی کر گیا, یہ اپنا کام کر گیا جتنا کرنا تھا اس نے, اب اس کا احترام کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, یہ اس سے کوئی غرض نہیں رہی, ٹھیک ہے. اور جو ہے اب جو یعنی کہ جو آپ کے پاس زندہ ہیں ان کی اہمیت ہے, ان کا خیال کریں آپ. تو دعا جو میں اسٹارٹ ہو رہی ہے, اللہم اغفر لی حیتنا, اے اللہ مغفرت فرما جو حیات ہیں, زندہ ہیں, وہ میتنا, وہ شاہدنا, وہ غائبنا, وہ صغیرنا, وہ کبیرنا. مقصد آگے تک دعا تو بتانے کا مقصد یہ کہ جو آپ وہاں زندہ کی اہمیت ہے, تو زندگی میں اہمیت نہیں کرنی, ڈیلیٹ کر دینا ان کو. جنازے میں جو ہے رش, تو یہ ہمارا شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو جا رہے ہیں ان کی وجہ سے تو مرا ہے, یہ ان کی تنگ نظری سے تو مرا ہے, یہ جو نازے میں جا رہے ہیں ان کی دوری کی وجہ سے مرا ہے. اور یہ جو دیگیں پکڑی ہیں قورمے کی, اور یہ جو اس کے میت کی جو جنازہ دفنا کے آئیں گے, یہ 8-8 دیگیں لگی پڑی ہیں چاولوں کی, یہ وہ
یہ شخص جس کی دیکھیں پکڑی ہیں بھوک سے مرا تھا. تو ہمارے پاس بہت سے گھر ایسے ہیں جو چولہا جلا رہے ہیں یار, جن پہ آپ تنقید کرتے ہیں. میں لمبی بات کروں گا, ٹھیک ہے, بھلے اس سے میری کوئی نسبت نہیں ہے کہ ہمارے سے جڑے ہوئے ساتھی چلے جائیں گے, وہ کوئی غرض نہیں ہے. دیکھو وہ اپنا کام کر رہے ہیں بدتمیزی والا, ہم تمیز والا کام, ہم اپنا یعنی کہ ان کو ہدایت والا کام کریں گے. ذاتی کردار ہے وہ ہم سب کا ایسا ہے یار, کون معتبر ہے. باقی یہ دیکھنا ہے سماجی کام جو کر رہا ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا. اچھا اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, آپ خود نہیں اندازہ لگا سکتے بھئی یہ جو مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو دار روٹی مسئلہ ہو گیا. اب آپ کا 80,000 تنخواہ ہے, کسی کی 90,000 انکم ہے, کسی کی کہتے ہیں گزارا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, نہیں ہوتا ہوگا. تو جو 500 روپے دیہڑی لے رہا ہے, 700 لے رہا ہے, گور کرنے والا, کھوتے ریڑے والا, یہ موچی نائی, اور یا آپ کا جو مزدور تگاری والا 700 دیہڑی یا 800 ہے, اس کا کیا بنے گا 20,000 یا 15,000. 5 بچے ہوں, گھر کرائے کا ہو, بجلی کا بل ہو, گیس ہو, تعلیم بھی ہے, علاج بھی کرانا ہے, تو آپ مجھے بجٹ تو بنا کے دکھائیں. بھئی ہلکے سے ہلکا ہنڈی روٹی کریں گے, آپ بتا کے دکھائیں. آپ کا 90,000 میں گزارا نہیں ہو رہا, اس کا 15,000 میں گزارا ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہو بھی رہا ہے گزارا, ٹھیک ہے, بینظیر انکم اس کو 3,000, نواز شریف شہباز شریف والا 2,000, 25,000 ہو گئے, نہیں ہوگا گزارا. بل ول لگا لیں سارے اپنا. تو یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں شہر کے, جو یعنی کہ جو ہے جتنی ہو سکتی ہے ان کا تعاون ان کا وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے مسجدوں کا کہا, مدرسوں کا کہا. تو یہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیں نا, تو گھر چل رہے ہیں. یہ نہ ہو آپ کی بھیجا تنقید سے, بدماشیوں سے, آپ کی کردار کشی کی وجہ سے یہ کہنے خدا حافظ یار, یہ شہر ہے ہی نہیں ایسا یار جن کی خدمت کی جائے. تو خدا را کچھ خیال کریں. اور ہاں پھر میں نے کہہ دیا کہ اس نے کام کیا پچھلے پروگرام میں, تو بتا رہے ہیں کہ ریاکاری ہے تو دکھاوا, یہ تو نیکی کر دریا میں ڈال. تو میرا ایک دوست بیٹھا تھا, یار نیکی کر, میں کہتا میں تو نہیں کرتا نیکی. میں کیوں؟ کہتے ہیں کرنے کے نیکی کرنے کے بعد دریا میں ڈالنی, اور دریا تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں کوئی, اس لیے میں نیکی نہیں کرتا. مذاق کر رہا تھا. تو یہ سلسلہ ایسے نہیں ہے, یعنی کہ ہم بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. ریاکاری کہ جو ہے وہ زمرے عبادت کے زمرے میں آتی ہے کہ نماز آپ دکھاوے پر مجھے نمازی کہیں, حج اس لیے کریں کہ مجھے حاجی کہیں. تو یہاں دکھاوے کے لیے وہ قبول نہیں ہوگی. ایک بندے نے 12 میل کی سڑک اپنے پیسے سے بنا دی کہ گاؤں کے بچے تعلیم لینے کے لیے اسکول آ سکیں, بیماروں کو ہسپتال میں لایا جا سکے, ٹھیک ہے. تو اس کی اگر تختی لگ گئی تو اس میں کیا گناہ ہے؟ تو مذاق ہے 8 میل 4 میل کی سڑک رستہ بنا دینا. ارے وہ جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا, مدرسے میں آئے گا یا اسکول میں جائے گا, وہ دعا کرے گا, اس کو دعا تو لگے گی نا. اس کو جو مرتا ہوا بچہ جو ہے اسپتال بر وقت پہنچ گیا, اس کی ماں کی دعائیں تو لگیں گی نا اس کو, جس نے سڑک بنا کے دی ہے. اس میں رعایا کاری کیا ہے؟ یعنی کہ علماء کو یا ہمارے مولویوں کو میں کہہ رہا ہوں کلیئر کرنی چاہیے کہ رعایا کاری کس زمرے میں آتی ہے, کس میں نہیں آتی. میں مدرسے کا بندہ ہوں, ہمارے مدرسے میں جو کمرے بنے ہوئے ہیں جو بنا کے دیتا ہے اس کی تختی لگی ہوتی ہے اوپر کہ سال ثواب کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کے یا والد کے لیے, تو وہاں رعایا کاری نہیں ہوتی. اب پچھلے دنوں پلاٹوں میں نیو ٹاؤن میں مولوی عبدالحنان حفظ آباد والے پاکستانی یہ ملتانی جو ہے ہمارے قاری نیب ان کے ثانی, تو بڑا ایک اچھا مقرر ہے. تو میں خود لائیو کیا میں نے اس پروگرام کو, یعقوب مسجد پلاٹوں کی ہے, وہ زیر تعمیر ہے. تو میں بتانے کے بعد ریاکاری نہیں ہوتی. اگر ریاکاری ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور اکثر مسجدوں میں ہوتا بھی ہے, اگر وہ مقروض ہو جاتی ہے مسجد یا پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں اناؤنسمنٹ کرتی ہیں 2 لاکھ کا 5 لاکھ کی مقروض ہوگی. اب آپ میں اٹھ کے کھڑا ہو, کوئی جو یہ جو مقروض قرض ہے وہ اتارے, کوئی 5,000 کوئی 2,000 3,000 کھڑے ہوتے ہیں لوگ, نام لکھتے ہیں یا نقد دیتے ہیں. اب اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ مسجد کی بتا رہا ہوں بات, کتنے لاکھ تھا وہ قرض اس کے, یا کوئی مسجد پہ 4 لاکھ کا قرض تھا, تو وہ دینا تھا. تو قاری عبدالحنان نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر لگایا کہ ہاں بھائی ابھی 5 بندے 10,000 والے کھڑے ہو جائیں. تو 10,000 والے کھڑے ہوئے اتنے, ابھی 5,000 20 کھڑے ہو جائیں. تو یہ اس طرح سلسلہ مسجدوں میں, مسجدوں میں, مدرسوں میں ہوتا ہے. کھڑے ہو کے وہ پوچھا جاتا ہے یار, یعنی کہ ریاکاری کے بارے میں آپ بتائیں اس کو, یعنی کہ وہ جو ہے اس کو تشریح ہونی چاہیے, اس کی واضح بات ہو. یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ ہم بتا رہے ہیں کہ فلانے نے ایسے کیا, فاروق لودھی نے ایسے کیا, منور صاحب نے ایسے کیا, یا جاوید میمن صاحب نے ایسے کیا. یہ اس سے ہے کہ دوسرے بھی راغب ہوں اس طرف کام کرنے میں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. چھپ کے ہو بھئی, آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارے خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ یہودیوں سے پانی کے کنویں خرید کے دیتے تھے؟ بھئی اگر چھپ کے کیا تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ 1400 سال تک آپ تک پتہ ہے, ابھی تک پتہ ہے.
اگر چھپ کے دیا تھا کہ ریاکاری یعنی کہ سامنے نہیں دینا ہوتا، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اور پتہ نہیں اس طرح کے کیسے کتنے کنویں انہوں نے خرید کے دیے، غنی تھے، سخاوت کرتے تھے، پتہ کیسے چلا آپ کو؟ تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ہوتی ریاکاری یہ. اور آپ ہم مولویوں کی باتیں سنیے، میں مولوی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، وہ اس کی وضاحت وہی کریں گے، میں ان سے سنیے باتیں، اور پھر فرض ہوتا ہے جو اچھی بات سنو اس کو آگے پہنچاؤ. تو بتاتے ہیں نبی کریم جنگ کا یا جہاد کا ایک جنگ کا ٹائم ہے، اس میں مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے. تو غلام نبی بتائیں گے کون سی جنگ ہے جس میں کہا تھا کہ صحابہ کو جو جو سامان ہے گھر سے لے کے آؤ، جس میں حضرت عمر ہے جنگ احد، تو آدھا سامان حضرت عمر لے کے آئے تھے. ہاں اچھا، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، سب کو کہا لے کے آؤ مال. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم آئے اور مال لے آئے، لا کے رکھ دیا، بڑا مال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اب دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو رایا کاری کرتے ہیں تو یہ رایا کاری نہیں ہوتی، سب کے سامنے کہا ہے نا، سب کے سامنے مال لے کے دیکھ نہیں لے لوگ. کہ حضرت عمر کو کہا کہ کتنا مال لے آیا، کہ آدھا لے آیا، آدھا گھر رکھ کے آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ اول آئے رضی اللہ تعالیٰ، سامان لے آئے، ڈھیر لگا دیا. پوچھا تم؟ کہ سارا لے آیا میں تو، گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. یہ پکی بات ہے نا، یہ لوگ دیکھ رہے تھے نا. تو ریاکاریاں نہیں ہوتی، یہ وہ کام جس سے یعنی کہ دوسرے کا بھلا ہو، اس کو دیکھ کے دوسرے بھی یعنی کہ وہ جو مقابلے کنڈیشن پیدا ہو اچھے کاموں میں، تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی. آپ بھی نہیں کرتے، دوسرا کرے، اور ان کو میں نے بتا دیا، کل میرے کو کمنٹ آنے لگے تو آپ ان کو جو ہے وہ خوشامد کر رہے ہیں. اور یار میرے کو دکھ ہونے لگا، میں نے بولا یار ایسے بہرحال آپ کی تنقید سے میں ایسے چپ تھوڑی کر جاؤں گا، اور آج تک ہوئے ہی نہیں ہم چپ. تو ایسے نہیں ہوگا، آپ کو چپ ہونا پڑے گا کہ آپ غلط ہیں. ذاتی کردار جیسے میں نے کہا کہ اب ہمام میں ہم سب ننگے ہیں، کمی پیشی سب میں ہیں، مگر ایک بندہ ہے کہ پانی تک نہیں پلاتا کسی کو، اور ایک گھر لٹا دیتا اپنا، مالدار سے جو گلی پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ 2 ٹائم کی روٹی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس کو اور آپ کو برابر کر دیں ہم. آپ کو بھی اچھا کہیں، اس کو بھی اچھا کہیں، تو آپ کو بھی اچھا کہیں. آپ کی انفرادی زندگی، صبح اٹھے دکان گئے، پانی چھڑکا، 2 اگربتیاں لگائی، منہا کیا، صبح شام آیا، اسٹیشن پہ چکر لایا، آگے گھر سو گیا وہ. اور جس کی یعنی کہاں کسی کو دیا ہوا ہے بھی کچھ نہیں، ایک جتنا کمایا آدھا دے دیا، بھی اپنے بچے پال رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. یہ تو جانور بھی پالتے ہیں، آپ سے بہتر پالتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے جانوروں سے لڑ پڑتے ہیں بچوں کے لیے. کمال تو یہ دوسروں کے بچے پالنا، دوسروں کو خیال کرنا. کورونا میں ایسی حالت ہو گئی تھی بندے مر جاتے اگر یہ صاحب حیثیت لوگ نہ ہوتے. انہوں نے چلایا، میں نے جیسے بتایا کہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ بتائیں نا کہ 20 سے 25 ہزار تنخواہیں ہیں لوگوں کی، انکم ہے، کیسے گھر چلتے ہیں ان کے؟ ارے بیمار ہو گیا بچہ تو چلو وہ فیس دے دے گا، تو 550 یا کیا ہے، یہاں فیس 200 تک ہے. وہ جو اس نے پرچہ لکھ کے دینا دوائیوں کا 35-36 10,500 کی دوائیں، وہ کون لے کے دے گا؟ وہ یہ لوگ دے کے دیتے ہیں. ابھی مقصد کہنے کا اس دور میں بھائی پہلے گزارا نہ ہوتا، اب تو یہ شدت سے یہ تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے، اس میں تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرے، بھیجا تنقید نہیں کرے. آپ کے مخالف ہیں، یہ حق ہے ان کا، آپ کو حق ہے کس کو مرضی ووٹ دے، دوسروں کو حق نہیں ہے وہ جس کو مرضی ووٹ دے. یہ کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ کا مخالف ہو گیا خراب ہے، آپ کے پاس آئے اچھا ہو جائے؟ تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. اور جب تک میں سوشل میڈیا پہ دیکھوں گا میں کہتا رہوں گا، بھلے آپ مجھ پہ تنقید کریں. تو میں فیض کی جو ایک وہ نظم ہے، اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوست جو ہمارے مہمان خاص ہیں، جالے ہیں، یعنی یہ جن کے میں بات کر رہا یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. انہوں نے بنایا کمل اٹھایا جانا ہے، اپنی زندگی دے دی، جوانی دے دی، اور باقی رہ کے جاتا ہے. اچھا، تو فیض صاحب کی اس نظم کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گا. ہم دیکھیں گے، بڑی مشہور غزل ہے، اور آئے گا ایک ٹائم یہ جو ایک نفسہ نفسی میں آپ نے یہ شور شرابہ، بدتمیزی اور اچھے اور برے کی تفریق ختم کی ہوئی ہے، ایسے نہیں چلے گا. اچھے اور برے کا اور صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلنے دے رہے، اپنے شور اور پوسٹوں کے ذریعے، کمنٹوں کے ذریعے، یہ آوے جاوے کر کے، یہ ایسے نہیں ہوگا. ایک ٹائم آئے گا کہ حق حق ہوگا اور باطل باطل ہوگا. فیض صاحب کہہ گئے تھے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے تم بھی دیکھو گے. وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لو ازل پر لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اٹھ جائیں گے، جب محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی تھر تھر دھڑکے گی، ہم اہل صفا مردود حرم مسلط پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو. پھر راج کرے گی خلق خدا،
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। मैं अपने दोस्त शबीर शाह मेमन से गुजारिश करूँगा कि अपने जो पार्टी की पोजीशन वाइड वाइज और अपनी पोजीशन पार्टी की यानी कि वाज़ह करें कि आप वर्क पे जाते हैं, पोजीशन कैसी है और जीतने के चांस कितने हैं। शबीर साजिद मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं वैसे सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने समाजी उस्ताद शबीर शाकिर का शुक्रगुज़ार हूँ। भाई गुलाम नबी, हमारे भाई मुनवर हुसैन मुनवर साहब, शहजाद भाई साहब और मेरे प्यारे भाई नदीम सुरैया साहब, सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौक़ा दिया। और थोड़ी सी उर्दू मेरी कमज़ोर है, बहरहाल माफ़ कर लें। हाँ, सिंधी में ओके। त सभिनी दोस्तनि जो मां शुक्रगुज़ार आहियां त हिननि मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे। ऐं मेरापुर जी तारीख़ आहे त 70 सालनि जी तारीख़ में जिन मेरापुर ते हुकुमरानी कई उन जी दावेदारी हींअर बि कनि था पिया। हक़ आहे हर कंहिंजो। असां पीपल्स पार्टी प्लेटफार्म तां कॾहिं बि का नाज़ेबा इस्तेमालु अल्फाज़ इस्तेमालु न कया आहिनि, न कंदासीं। छो जो करे असां शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जे नज़रिए जा वारसा आहियूं। असांखे असांजी नज़रियो जेको असां ॿुधो आहे, जेको असां ॾिठो आहे, जेको असां पढ़ियो आहे, जेको पंहिंजी ज़हन ते रखियो आहे, उन जे दायरे में रहंदे असांखे कंहिंजी तज़लील करण जो को हक़ कोन्हे को। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि असांजी पार्टी जे मंशूर में आहे त असां वटि मज़हब, ज़ात, क़ौमियत, फ़िरका जो को बि रंग नस्ल जो को बि फ़र्क़ु कोन्हे को। असां वटि सिर्फ़ु जेको ॾिनो वेंदो आहे उहो इंसानियत जो दर्स ॾिनो वेंदो आहे। ऐं असां इंसानियत जा ई पैरोकार आहियूं। छो जे करे हर उहो इंसानु जेको मज़दूरी करे थो, पेरो घड़ा रोडनि ते हले थो, को हारी नारी आहे जेको ज़मीनुनि में गारनि में लही उहो महिनत मज़दूरी करे थो पंहिंजे बचड़नि जे लाइ, उन जी बि उहा ई इज़त आहे जेको खरबपति बंगलनि में रहे थो, उन जे बराबरी इज़त ऐं ग़रीब जी बराबरि इज़त आहे। त रही ॻाल्हि आहे जेको मौज़ू आहे BD इलेक्शन जे हवाले सां, दोस्तनि खोड़सारनि दोस्तनि जा मां तज़िया बि ॿुधा। छो जो करे शाकिर भाई जो जिते नालो ईंदो आहे त उते मां इहो यकीनन चवंदुसि त सचाई ऐं हक़ सच जी ॻाल्हि थींदी आहे। कंहिं बि छा नालो अथसि वॾेरे या जागीरदार जी ग़ुलामी करण वारी ॻाल्हि न हूंदी आहे। सच लिखण वारो आहे। छो जो करे मां नंढे हूंदे खां वठी शाकिर भाई सां, छो जो करे किन केसनि में असां सां बि कटे उहो काफ़ी टाइम लाकबनि में, जेलनि में, केसनि में बि रहियासीं। 6-7 साल शुनवायूं बि काटियूंसीं। असां ते वरी कुझु घणा केस थी विया। यानी इहे सियासी इंतकामी कार्रवायूं थींदियूं रहंदियूं। त जेके दावेदार थियनि पिया 70 सालनि जी, त उन्हनि शेर खे छा ॾिनो आहे, या जेके हींअर असांजे नाले चवनि था पिया त मेरापुर जी तारीख़ में कॾहिं बि हिननि हिकिड़ी सीट बि न खटी आहे। मां हिकिड़ो पैगाम ज़रूरु ॾींदुसि। अॼु शाकिर भाई मूंखे इहो तमामु वॾो मौक़ो ॾिनो आहे, हिन जा तमामु घणा एहसानात आहिनि। त उन्हनि खे इहो बि ॿुधाए छॾियां जिन दावेदारी कई त उन्हनि जी जेकी सीट चेयरमैनी जी हुई, चाचे मरहूम अब्दुल लतीफ़ मल्हा जे करे उन्हनि जो चेयरमैन थियो। जेकॾहिं चाचो अब्दुल लतीफ़ मल्हा काउंसलर न हुजे हा, हालांकि उनखे लखनि रुपयनि जी ऑफरूं थियूं। शाकिर भाई खे बि ख़बर आहे। शाकिर भाई त उन्हनि जे मल्हा फैमिली जे तमामु क्लोज़ रहियो आहे। जेतिरो मां रहियो आहे उन मूंखां वधीक रहियो आहे। ठीकु आहे। त लखे रुपयनि खे उन दौर में ठुकराए चाचे अब्दुल लतीफ़ मल्हा उन शख़्सियत खे, मां कंहिंजो नालो कोन थो खणा, ज़ाहिर ॿुधण वारनि खे किन खे ख़बर बि हूंदी, उन्हनि ताणी इहो पैगाम पहुची वेंदो। त रही ॻाल्हि आहे त उन खां पोइ जेको ॿियूं टर्न अचे थो, उन में UC1 ऐं UC2 जो सिस्टम थियो। UC1 में थियो चेयरमैन फारूक साहब लोधी थियो, फारूक अहमद ख़ान लोधी साहब थियो। ऐं असांजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे प्लेटफार्म तां मीर ग़ुलाम आबिद तारपुर साहब थिया चेयरमैन। त रही ॻाल्हि, तारीख़ पाण खे वरजाईंदी आहे ऐं तारीख़ पाण खे ॿुधाईंदी आहे। वक़्तु जेको आहे बहितरीनु क़िस्म जो इलाजु ऐं मरहम आहे जेके इंसान जा ज़ख़्म भरींदो आहे। त हींअर वक़्तु उहो न रहियो आहे जेके दावेदार थिया आहिनि मरूसी सियासत जा। छो जो करे चेयरमैन थियण खां पोइ ज़ाहिर आहे पोयों चेयरमैन हुओ त उन छा ॾिनो आहे। मां वधीक सम्झण वारा सम्झी वेंदा त जिन 4 साल हिकिड़े मुआहिदे तहत इलेक्शन विड़ी ऐं उन मुआहिदे खे टोड़ियो, मां घणी शिदत ताणी न वेंदुसि, त
त अॼु उहो ई माण्हू जेको इलेक्शन वेहण जे लाइ तयारु न हो उनखे इलेक्शन विड़ाई पई थी वञे ऐं उहो चेयरमैनी तां हथु खणी ॿिए पंहिंजे पार्टनर खे चेयरमैनी जे लाइ ॾियण जे लाइ तयारु आहे। हुनखे इहो यकीन आहे 100% त हिन दफ़े असां चेयरमैनी या इलेक्शन कोन खटे सघंदासीं। बाक़ी रही वार्डन वारी ॻाल्हि त वाज़े तरह सां पोइ इंटरव्यू में असांजे दोस्त आहिनि, असांजी कंहिंसां मुखालफ़त न आहे, असां मुखालफ़त करण वारा माण्हू बि न आहियूं, गिला करण वारी बि आदत न आहे। त वार्ड नंबर 16 मां सभ खां वॾी जेकी कामयाबी थी आहे असांजी काज़ी अली मोहम्मद जेको बग़ैर मुक़ाबले जे काउंसलर चूंडिजी वियो आहे, इहा हिकिड़ी मुखालफ़नि जे दिलनि ते तीर, असांजो निशान बि तीर आहे, उहो तीर उन्हनि जे दिलनि ते हले थो पियो त इहो आख़िर थियो छो। हिकिड़े दोस्त चयो त गिफ्ट आहे, मां चयो गिफ्ट ॾियण वारी ॻाल्हि आहे त पोइ साईं तव्हां इलेक्शन ई न वेठो आहे, गिफ्ट के। वार्ड नंबर 15 हिक खां वठी वार्ड नंबर 15 ताणी हींअर पोज़ीशन जेकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आहे, छो जो करे हींअर 70 साल जी तारीख़ में हींअर ताणी को बि रिज़ल्ट अॻिलनि मुखालफ़नि कोन ॾिनो आहे। हाणे हितां जा मेरापुर जी आवाम बि हींअर चाहे थी चेंज हुजे। चेंज हाणे कीअं थींदो, हिकिड़ो ई ऑप्शन आहे, मुस्लिम लीग नून जेकी हुई उन बि जीअं चइबो आहे हिकिड़ी तवजो हूंदी आहे सिंध ॾे उन न ॾिनी, ऐं ॿिए पार्टियूं अहिड़ियूं हुयूं कोन सवाइ पीपल्स पार्टी जे, जेकी तक़रीबन 13-14 सालनि खां वठी 10 ऐं 3 हे थी 4 हे थिया 14 सालनि खां वठी सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जी रही आहे। त जिथे जिथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटियो इलेक्शन, सूबाई थियूं, क़ौमी थियूं, या हाणे बीडी पोएं चकर में जिथे खटियूं आहिनि त उते उन्हनि तरक़ियाती कम वग़ैरह बहितरीनु क़िस्म जा थिया। हींअर असांखे बि पार्टी जो जेको टारगेट मिलियल हो त मेरापुर खे तव्हां खटियो, मेरापुर जी तारीख़ ऐं तक़दीर मटिजी वेंदी। इहा शइ असां वटि पहुती, पर असां खां पहिरियों जेको मेरापुर जो आवाम ॾाढो बाशऊर आहे, छो जो करे मेरापुर जो आवाम पढ़ियो लिखियो बि आहे, हर क़ौम सां वाबस्ता, जंहिं बि क़ौम सां वाबस्ता आहे तमामु पढ़िया लिखिया सियाणा आहिनि, फ़ैसिले करण जी क़ुवत रखनि था। त उन्हनि जो हींअर जेको फ़ैसिलो आहे अवाम में तव्हां घिरो, असांखे ज़िंदगी में कॾहिं बि, मां इहो वाज़े थो चवां, इन में शर्म वारी ॻाल्हि बि न आहे त मुखालफ़नि जा वोट जेकॾहिं हूंदा 100%, 100 मां जेके आहिनि 65% उन्हनि जा हूंदा, 35% असांजा हूंदा। ठीकु आहे, 35% में असां केतिरो पाण खे छा नालो अथसि महिनत करे असां ज़ाहिर पार्टी में हींअर जेके आया आहिनि दोस्त उहे बि हींअर असांजा आहिनि, जंहिंमें हाजी इमदाद चांग आहे, बेसिकली सोशल माण्हू आहे, ऐं शाकिर भाई वांगुरु। त जेकॾहिं को माण्हू कहिड़े बि हिसाब सां छा बि सम्झो था, हो जेकॾहिं को कंहिं ग़रीब जी मदद करे थो, कंहिं न्याणी या कंहिं यतीम जे मथे ते हथु रखे थो, त हुनजो किरदारु उहो उन सां हूंदो, ऐं जेको कमु अलाह जे नाले ते कजे थो उहो अलाह जी ज़ात फ़ैसिलो करण वारी आहे। त हाजी इमदाद साहब बेसिकली सोशल माण्हू आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतादी न आहे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंटर थियल आहे। ठीकु आहे, मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में को अहिड़ो माण्हू न आहे जेको इतिहादी थी आयो हुजे। इहे पहिरीं इलेक्शन आहे जंहिंमें 100 मां 100% 16 वार्डनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वॾी तादाद में जेके कैंडिडेट हुआ, जिन खे शार्ट करे वार्ड बाय वार्ड ज़ाहिर हिकु हिकु करे आणो हो, उहे 16 वार्ड असां क्लियर कयासीं। पहिरियों ईअं बि थींदो हो त वार्ड असां पूरा जेके न्यू टाउन वारो एरियो हूंदो असां वटि उतां जा उमेदवार न हूंदा। हाणे अलाह जो शुक्र आहे जो पूरे शहर मां उमेदवार आहिनि। ॿी जेकी असांजे लाइ फतेह वारी जेकी मेन शइ आहे उहे मुखालफ़ बि सम्झनि था, उन्हनि खे बि ॾिसण में अचे थो। पहिरियों दफ़ो जेकी ख़ुशी वारी असांजे लाइ ॻाल्हि आहे त पंजाबी मीडियम जेकी आहे, उर्दू मीडियम वॾे लेवल जी शरीक थी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, एंटर थिया आहिनि, इतादी न थिया आहिनि। उर्दू मीडियम त तमामु घणी आई आहे, पर कंबो बिरादरी जे लाइ मां ख़ासि करे चवंदुसि त 100 मां 60 खां 65%, 100 मां 60 खां 65% उहे पीपल्स पार्टी में बाक़ाइदा आयल आहिनि। हाणे रही ॻाल्हि त 35 ऐं 65% जो टारगेट हाणे कीअं थो थिए, असां वटि 3500 खणंदा हुआसीं त उहो 6500 खणंदा। हाणे रही उन खां पोइ जेके आहिनि हाजी जावेद मेमण, उन टाइम ते पीपल्स पार्टी जो न हो, पीपल्स पार्टी में बेसिकली बाक़ाइदा तौरु अची वियो ऐं सिटी मेरापुर जो सदर आहे। उन खां पोइ मिठा खान कंबो साहिबु थी वियो, हेॾां असांजे पाड़े में आहिनि अरशद कंबो आहे, सोरा मोटरसाइकिलनि वारा आहिनि, या ॿिए कोन, अच्छा वरी अहिड़ा काउंसलर हो राशिद कंबो, उनजो भाउ, इहा सॼी फैमिली अची वई न्यू टाउन, असांजो तक़रीबन हींअर मर्कज़ ऐं गॾु थी वियो आहे। त कंबो बिरादरी ज़ाहिरी आहे त उहा तव्हांखे बि सियासी हिसाब सां ख़बर हूंदी त 1 साइड सीट खटण वारा माण्हू आहिनि, राशो या अयूब थी वियो। इन्हनि जी सीट खे को लोॾो कोन्हे को, मां ॻाल्हि थो कयां पंजाबी मीडियम जी, छो जो करे असां वटि वरी बि मां चवंदुसि त ज़ात रंग नसल जी का क़ैद कान्हे का। असां वटि जेकी सोशल आज़म असांजो मेन नुक़्तो आहे, असां उन ते हलंदा आहियूं, इंसानियत जे दर्स असांजी पार्टी ॾींदी आहे। त उन खां पोइ वरी हेॾे थोरो हेॾे अची वञो मीर इश्ताक वारे पासे ॾे, त
त मीर इश्तियाक बि हुननि जे पासे जो जेको हींअर बाक़ाइदा तौर ते पीपल्स पार्टी में अची वियो आहे। यानी एॾियूं वॾियूं हस्तियूं आहिनि। मां जेकॾहिं 200 वोट जेतिरा माण्हू अची चुका आहिनि पीपल्स पार्टी में, जेकॾहिं 200 वोट बि काउंट कबा त 7500 खां मथे थी वेंदा वोट। हाणे उन पोज़ीशन खे कुझु तव्हां बि सम्झी सघो था, तव्हां बि घुमो फिरो था। बाक़ी मां जेकी चैलेंज वारी हिकिड़े इंटरव्यू में मां कमेंट्स में ॾिनो हुउमि त 9 वार्ड, मां अॼु बि चैलेंज सां थो चवां, दावा सां थो चवां, 9 वार्ड लिखी छॾियो जेॾी महिल इलेक्शन 26 तारीख़ जी थिए, रिज़ल्ट अची वञनि, जेकॾहिं न हुजनि इहे 9 वार्ड वन साइड, बाक़ी असांजा इहो नथो चवां त असां हारींदासीं, न, उहे मुक़ाबले में आहिनि, जंहिंमें असां सम्झूं था कंहिंमें 50% मुक़ाबिलो आहे, कंहिंमें चऊं था 60% आहे, कंहिंमें चऊं था 40% आहे। उन्हनि मां अलावा सीटूं असां खणंदासीं, पर 9 सीटुनि जी एॾी मां गारंटी ऐं दवा सां थो चवां, इहो मुंहिंजो सियासी तजुर्बो आहे। मूंखे यादि आहे त जॾहिं सरफराज शाह हिते असां वटि छा नालो अथसि तको उन जो, त असां मीटिंग हुई त राति जे टाइम ते वेठा हुआसीं। उहा राति आख़िरी राति मां उन जे लाइ बि दुआ घुरंदुसि, चाचे मलिक हुकुमदीन जे लाइ अलाह उनखे जन्नत में जॻह ॾिए। उहो बि उन मीटिंग में हो। उहा आख़िरी राति सुबुह जो वीचारो फजर वारे टाइम ते वफ़ात करे वियो। त मूंखां सरफराज छा पुछियो त रिज़ल्ट छा आहे? मुंहिंजे दोस्तनि सभिनि चयो त 50-50 आहे, कंहिं चयो 55% आहे। मां उन टाइम ते चयोमांसि त 36 खां 37% आहे, ऐं इहा रिज़ल्ट इते ई वञी बीहंदव, इन खां अॻिते पोइ हिते न थींदव। उहा ई ईअं ई थियो, उहा ई रिज़ल्ट आई 37% वञी पीपल्स पार्टी जी बीठी। त हींअर उन दौर में ऐं हिन दौर में फ़र्क़ु आहे, छो जे करे माण्हुनि खे 70 सालनि में कुझु मिलियो कोन्हे को। हाणे माण्हू बि चेंज चाहिनि था, छो जे करे असांजा काउंसलर ॾिसो, नौजवान काउंसलर आहिनि जिन में फाइट करण जी कुवत ऐं ताक़त आहे, जज़्बो आहे। असांजा थोरा झूना थी विया आहियूं, पुराणा आहियूं, त कुझु थकिजी था पऊं। असांजो तालके जो सदर आहे आदो मसरूर, मां उनखे तमामु फास्ट चवंदो आहियां, छो जे करे जेकी उन जी सियासत फास्ट आहे, छो जे करे मिलणु जुलण वारो माण्हू आहे, अलाह उनखे हयाती ॾिए, असांजी इज़त आहे, असांजी शान आहे। असांजे तालके सदर ज़िंदगी में असांखे अहिड़ो कोन मिलियो। त वार्ड 9 जेके आहिनि वन साइड न, यानी कि चेयरमैन थियो, जेकॾहिं असां 9 वार्ड खटियूं था त असां वॾो को कमाल कोन कयोसीं। असांजो मंज़िल अञा मथे आहे। तव्हांखे आईंदा मेरापुर खटण खां पोइ मेरापुर जी जेकॾहिं तारीख़ मटींदी, उहा पीपल्स पार्टी मटे सघे थी, छो जो करे पीपल्स पार्टी मर्कज़ में, सूबे में बि आहे, मर्कज़ में बि आहे। जेके हितां जी लोकल क़यादतूं माण्हू सम्झनि था त लोकल क़यादत हितां ताणी तव्हां असांजे वेझो, मथे त हिन जो को असर रसूख़ न आहे, मथे कोई सियासी बैकग्राउंड न आहे, मथे को सियासी अप्रोच न आहे, त इहे असांखे छा वठी ॾींदा? जेकॾहिं कुझु दोस्तनि इन्हनि इंटरव्यूज़ में ॿुधाए ज़फ़र शाह जो ऐं अहमद अली शाह जो, त मुंहिंजा सुहिणा साईं, मां उन्हनि खे बि चवंदुसि त ज़फ़र शाह ऐं अहमद अली शाह बि जेकॾहिं मेरापुर खे ॾिनो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म तां ॾिनो, हुननि पंहिंजे घर मां न ॾिनो आहे। ठीकु आहे, ॻाल्हि उहा कयो, सुभाणे तव्हांजे पंहिंजे गीची में न पवे, छो जो करे माण्हुनि खे ख़बर आहे त ज़फ़र शाह बि पीपल्स पार्टी में उन ॾिनो, त अहमद अली शाह बि इहो पीपल्स पार्टी में उन ॾिनो आहे। असां वारा हवाला असांजी पार्टी वारा महिरबानी करे हेॾे न पेश करायो, छो जो करे इहो सुठो अमल आहे। माण्हू हींअर सम्झनि था, माण्हू ॾाढा सियाणा थी विया आहिनि। हींअर वार्ड बाय वार्ड असां वञूं था पिया, त मां हिकिड़ो सुठनि लफ़्ज़नि में इहो बि चवंदुसि त नंढड़नि नंढड़नि ॿारड़नि खां वॾनि वॾनि बुतनि खे असांखे केराइणो आहे, छो जो करे जिन नौजवाननि में असांजनि में ॾाढो जज़्बो आहे। तव्हां घुमो वार्डनि में, असां त विज़िट रोज़ु कयूं था पिया, माण्हू एतिरी त शिदत सां एॾा बदज़न थियल आहिनि मुखालफ़िन खां, एॾी नफ़रत था कनि। हिकिड़ी उहा जुदा ॻाल्हि आहे त शहर जा माण्हू आहिनि, वॾा आहिनि, त बाबा साम्हूं अचनि था, इज़त सां ॻाल्हाए था वठनि। बाक़ी वोट जे लाइ हींअर माण्हू घरनि खां कोन था निकिरनि। हाणे हे ई हिन ई घिटी मां जेको आहे न, उन ॾींहुं आरई बिरादरी जा आहिनि दोस्त मुंहिंजा, दरवाज़ो खड़काए हलिया विया आहिनि, ॿार न निकिता आहिनि। असां हिन टाइम ते वञूं था, ख़ुदा वाहिद शायदि आहे त माण्हू इज़त बि ॾियनि था, माण्हू चवनि था वियो। हुननि खे ख़बर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चइनी सूबनि जी पार्टी आहे। ग़रीब असां वटि लेबर ब्यूरो बि आहे, असां वटि हारी कमेटी बि आहे, असां वटि मिनाटी विंग बि आहे, लायर फोरम बि आहे, यानी असां वटि हर उहो प्लेटफॉर्म आहे जेको हर तबिके जे इंसान जी रहनुमाई थो करे, निशानदेही थो करे, उन्हनि जी नुमाइंदगी थो करे। हा, वार्ड नंबर मां चवंदुसि सलीम वधण पोटे वारी ॻाल्हि, जो भाउ आहे नई वधण पोटो, हाई लेवल जी स्ट्रांग पोज़ीशन आहे, छो जे करे उनखे केरु रोके कोन थो सघे। हुननि जी पहिरियों बि अॻु में पीपल्स पार्टी जी टिकट न मिली, मां वॾो हिमायती हुउसि हुननि जो त सीट मिले,
पोइ आख़िर में टास बि थी उन्हनि खे सीट न मिली, पर आज़ादु बीठा हो। आज़ाद ते सभिनि खां वॾा में वॾा वोट खणी आहे, त हुननि जी तमामु मज़बूत सीट आहे, छो जे करे 602 वोट आहिनि 208 में ब्लॉक में। उहो मूं वारे पासे ॾे थो अचे। कुझु ॾींहं 2 ॾींहं 3 ॾींहं पहिरियों हिते आया त हिते घुमिया फिरिया, छो जो करे असां वटि त को ज़ात रंग नसल जो को फ़र्क़ु कोन्हे को। कंबो बिरादरी बि ॾाढी इज़त ॾिनी, कुरैशी बिरादरी त हूअं ई बि मूंसां आहे, पीपल्स पार्टी जी आहे, ठीकु आहे, त उन्हनि बि वोट ॾिनी। यानी सभु हिते हुननि खे इहो अंदाज़ो थी वियो त असांजा विनिंग वोट त हेॾा पिया था अचनि। असां हरूभरू पिया सम्झूं त 802 मां जेको आहे 208 मां असांखे 602 वोट मां कुझु बि कोन मिलंदो, पर हुननि खे इहा ख़बर पई त इन ब्लॉक मां बि असां खटियूं था। मीर इश्तियाक जी सीट आहे। मीर इश्तियाक जे लाइ इहो आहे त ख़ानदानी माण्हू न, ऐं मीर इश्तियाक टालपुर उन पंहिंजी सीट ॾिनी आहे शमन ख़ासकेली खे। हाणे ज़ाहिर आहे त माण्हू शमन ख़ासकेली खे कोन ॾिसंदा, मीर इश्तियाक खे ॾिसंदा, मीर बगड़। ऐं मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां, मीर जा वॾा में वॾा 2 ख़ानदान आहिनि, जंहिंमें मीर गुलाम आबिद टालपुर साहिबु आहे, ऐं मीर बगड़ वारनि जो ऐं मीर इश्तियाक वारनि जो हिकिड़ो ई ख़ानदान आहे। इहे यानी रॉयल फैमिलियूं न ऐं ख़ानदानी माण्हू न। इहे उन दौर छा न इन्हनि जी तारीख़ आहे। हिते मेरापुर में क़िलो बि हो, तव्हांखे तारीख़ खां वाबस्ता आहियो त ख़ानदानी माण्हू हींअर मीरनि खे ॾिसंदा माण्हू, शमन ख़ासकेली खे कोन ॾिसंदा, पीपल्स पार्टी खे ॾिसंदा, वोट पीपल्स पार्टी ऐं मीर साहिबान खे मिलंदा। वरी अची वियो हेॾे छा नालो अथसि, असांजे वार्ड में नंढड़ो आहे असांजो स्मार्ट बॉय फैसल मेमण। उनजी असांखे हे त कुझु जलसनि में चवनि था त हाजी जावेद भॼी। हाजी जावेद भॼण वारो न आहे, हाजी जावेद भॼाइण वारो आहे। हाणे नंढड़े ॿार जंहिं माण्हू सां अॻिले जी इलेक्शन मुक़ाबिलो करण में कद काठ पियो वधे, असां नंढड़ो ॿारु छॾे ॾिनो आहे हिनखे। त नंढड़ो ॿारु कीअं थो लेटाए हुनखे। फैसल जेको आहे उनजी स्ट्रांग पोज़ीशन आहे। वार्ड बाइका ते ॻाल्हाए थो, असांजो वार्ड नंबर 13 बाइका ते ॻाल्हाए थो पियो त पीपल्स पार्टी 100 मां 90% आहे। 90% वञो माण्हुनि सां विज़िट कयो, चैलेंज आहे मुंहिंजी उन्हनि सां। वरी अची वियो हाजी जावेद वारो वार्ड। हो त ईअं था सम्झनि त असां चवंदा आहियूं पंहिंजी ॿोलीअ में असां प्यार जो लफ़्ज़ रखियलु आहे 90, ठीकु आहे, छो जे करे उर्दू ॻाल्हाइण वारा असांजा भाइर आहिनि। असांजे वॾनि ई हुननि खे पंहिंजो भाउ, वॾनि खे वॾनि सम्झियो, त असां केरु थींदा आहियूं जो असां हुननि खे भाउ न चऊं। असांजा भाइर आहिनि, हिन सिंध धरती जा वारिस आहिनि, मुहाजर। असां बि हुआसीं कंहिं दौर में आयासीं, पंजाबी ॻाल्हाइण वारा बि आहिनि, उर्दू ॻाल्हाइण वारा बि मुहाजर आहिनि, असांजा भाइर आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त मां इन शइ खे तरजीह ॾींदो आहियां त हिकिड़ो इंसानियत वॾी शइ आहे, मुस्लमान हिकिड़ी वॾी शइ आहे। मरणो आहे इंसान खे त कुझु अलाह खे यादि करे, न त ॾाढो कमु ख़राबु थींदसि। त उर्दू ॻाल्हाइण वारा एॾो साथ ॾींदा हिननि जे तसवुर खां बि। असां हींअर ताणी अॼु माशाअल्लाह 18 तारीख़ साईं शहज़ाद साहब, हुनर साहब 17 आहे, 18 आहे मेरे ख़्याल, 18 तारीख़ अॼु 18 तारीख़। असां तव्हांजा पंहिंजा पता ई कोन खोलिया आहिनि। असां हींअर ताणी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म त असां त पंहिंजा पता ई कोन खोलिया आहिनि। असां जेॾी महिल पता खोले छॾियासीं न, थी सघे थो असांखे इहो ड्रुजा, असां नथा चयूं त हे भॼन, थी सघे थो इलेक्शन जो बाइकाट कनि, छो जे करे जती साहिबान जो बि ज़हन में इहो लॻो पियो आहे। उहो था चवनि हींअर जेके असांजा माण्हू ज़ाहिर थी पवंदा, वॾी इलेक्शन में असांखे नुक़सानु थींदो, हे मथां थी सघे थो भॼे वियो इलेक्शन जो बाइकाट कनि। असां तव्हांजा पता ई कोन था खोलियूं। असां उन्हनि पतनि खे बंदी रहणु ॾिनो आहे, इन जे करे जो हे दिलि बर्दाश्त था न थी वञनि, छो जे करे हिननि सां अञा बि मुक़ाबिला हलंदा। हीअं भॼण कोन ॾींदासीं हिननि खे। हींअर तव्हां ॾिसी वठो त जिन जो वजूद, जिन जे पोयां हे लॻल आहिनि, पूरे ज़िले जा वारिस थियल आहे। हींअर बि सीट जे करे महिरबानी अथनि मरहूम चाचे ख़ान मोहम्मद जमाली जी, जो उन आख़िर में फिरोज़ जमाली जो वाल साहिबु आहे, उन आख़िर में वञी साथ ॾिननि, 500-600 वोटनि ते सीट घटी। न त ज़िले मां हिकिड़ी सीट ई कान्हे हिननि जी। हाणे हे पंहिंजे वजूद बचाइण जे चकर में आहिनि। वरी हेॾे हलियो आहे खैरपुर ज़िले में, त उते पागारा बि पंहिंजो वजूद विञाए वेठा आहिनि। त हाजी जावेद वारी 2 सीटूं चांग वारियूं, चांग जेको हींअर अंडरग्राउंड हिननि खे असां मां ख़तरो अथनि, पर जेतिरो चांग मां हिननि खे ख़तरो आहे उहो उन्हनि जे दिलनि ते उन्हनि खे पाण खे ख़बर आहे, ज़ाहिर न कंदा, छो जो करे केर बि कॾहिं कोन चवंदो त मां शिकस्त खावां थो, ठीकु आहे। हींअर वाज़े लॻी पई आहे पोज़ीशन त अयूब शेरी आहे, वन साइड आहे, कंहिंखे ताक़त ई कान्हे जो उनजे मुक़ाबले में केरु अची सघे। ज़ुल्करनैन हैदर मला असांजो ज़ालो आहे, असांजे ज़ाले जो पुटु आहे, भाउ मुंहिंजो नदीम मला, अलाह उनखे जन्नत में जॻह ॾिए। ज़ुल्करनैन हैदर मला जी सीट 100 मां 1000%, 100% न 1000%। साईं अमीर शाह आहे,
उहा बि वन साइड सीट आहे, ठीकु आहे। मां 9 वार्डनि जो हवालो पहिरियों बि ॾिनो आहे, हाणे बि चवां थो, को बि हिननि खे न। बाक़ी छा ना कुझु वार्ड आहिनि जेके मुक़ाबले वारा आहिनि, असां मुखालफ़नि वांगुरु कोन आहियूं त 100% ठाहे वेठा हुजूं। पीपल्स पार्टी को तो 2-4 सीटें मिलें, न उहो दौर वियो हली, हींअर उहो दौर वियो हली आहे। हींअर नौजवान लही पिया आहिनि, असांजी क़यादत, असांजो मर्कज़, असांजो चेयरमैन साहिबु नौजवान आहे, त असां खां नौजवान ॾाढी स्पीड सां पिया था हलनि। हींअर हिननि खे 26 तारीख़ ॿुधाईंदी ऐं असां तारीख़ लिखंदासीं, 26 तारीख़ असां तारीख़ लिखंदासीं त तव्हां छा ॾिनो, असां छा ॾिनो आहे ऐं असां छा ॾींदासीं। पीपल्स पार्टी अवाम जी नुमाइंदगी करण वारी पार्टी आहे। हिननि खे केरु सुञाणे कोन थो। हे 26 तारीख़ जे फ़ैसिले खां पोइ दफ़न थी वेंदा। मां सम्झां थो त सियासी मौत थी वेंदो। मां हिकिड़ा लफ़्ज़ आहिनि मुंहिंजा, मां चवंदो रहंदो आहियां त 26 तारीख़ हिकिड़े पासे ॾे जशन आहे जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मल्हाईंदी। असां जशन करण खां पोइ ॿिए पासे न जनाज़ो पढ़णु ईंदासीं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बेटो। दोस्तों, आपने हमारे शुरका की बातें सुनी, तज्ज़िये सुने, तबसरे सुने, शहरी मसाइल सुने। तो हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे नए पैनल, नए शुरका के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।